لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المرتضى. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير البرى وعلى آله وأصحابه المتقدمين بالتقوى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. قابل صدر کرام شرکائے خطبہ جمعہ، اللہ جل مجدہ کی توفیق خاص کے ساتھ نماز جمعہ کی اس بابرکت نشست میں شریک ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام کا تصور وحدت امت کیا ہے۔ اس پر ہم کچھ بات آج کریں گے، کچھ اگلے جمعے پر انشاءاللہ العزیز۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا میں نے ایک حصہ تلاوت کیا۔ پہلے ہمیں وحدت کا تصور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وحدت ہے کیا۔ وحدت امت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے؟ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا کہ اور تم مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت ڈالو۔ تفرقہ مت ڈالو۔ اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو تمہیں یکجا کیا۔ یہ ایک حکم ہے۔ دوسرا سورہ انفال کے اندر فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرو۔ تو میں نے بنیادیں قرآن پاک سے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی بات یہ ذہن نشین رہے، تفرقہ جسے ہم فرقہ واریت کہتے ہیں یا فرقہ پرستی کہتے ہیں، تفرقے سے فرقہ ہے۔ تفرقے کا بنیادی تصور ہے اختلاف، فتنہ، شر پھیلانا، اس کو ہم تفرقہ کہتے ہیں۔ فرقے کا لفظ جماعتوں کے لیے استعمال کرنا میری اصطلاح کے نزدیک یہ غلط ہے۔ فرقے کا مطلب انتشار ہے۔ فرقے کا مطلب انتشار ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو بات کہی نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ مت ڈالو، انتشار مت ڈالو، انتشار مت ڈالو، اور آپس میں مل کے رہو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَاصْبِرُوا۔ فرمایا تم انتشار مت پھیلاؤ۔ پہلی جو حکم شرعی ہے وہ قرآن کی نص سے تفرقہ ڈالنا، انتشار پھیلانا، فرقہ پرستی کرنا، یعنی کہ انتشار پرستی کرنا، یہ قرآن کی نص سے قطعی سے حرام ہے۔ قرآن کی نص سے حرام ہے۔ ہم حرام کے مرتکب ہوتے ہیں، ہم حرام کے مرتکب ہوتے ہیں۔ دوسری بات، جب کہتے کہ ایک ہو جاؤ، وحدت پیدا کرو، تو
وحدت کا تصور یہ نہیں ہے کہ کافر سارے مسلمان ہو جائے اور مسلمان سارے کفار میں داخل ہو جائے، یہ بین المذاہب ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں بین المذاہب کیا ہوگا؟ وحدت کا تصور کہ مسلمان کفار کے مذہب کا احترام کرے اور کفار مسلمانوں کے مذہب کا احترام کرے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کسی کافر کے باپ کو بھی مت برا کہو کہ کل تمہارے سچے خدا کو بھی برا کہے گا۔ ضرب المثل یوں ہے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا مت کہو، نہ کہو، کیوں کہ کل وہ تمہارے سچے خدا کو برا کہے گا۔ یہ بنیادی اصول ہے، جب آپ کسی کو برا کہیں گے تو کل وہ آپ کو کہے گا۔ لہذا بین المذاہب کافر کافر رہے، مسلمان مسلمان رہے، مگر ایک دوسرے کی روایات کا احترام کریں۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں نے مستفیض معاشرے کے قیام پر میں نے کچھ 3-4 جمعے پڑھائے تھے تسلسل کے ساتھ۔ اس کے اندر بنیادی اصول یہ دیا تھا کہ ایک معاشرے کے اندر جب آپ رہ رہے ہیں تو وہاں وحدت انسانیت کی بنیاد پر قائم ہوگی، وہاں پر وحدت انسانیت کی بنیاد پر۔ اور انسانیت کیا ہے؟ میرا مذہب مسلمان ہے، دوسرے کا مذہب کافر ہے، وہ ہندو ہے، وہ سکھ ہے، کوئی بھی ہے، وہ کسی مسلک مذہب سے تعلق رکھتا، اس سے غرض نہیں ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ اپنے مذہب مسلک سے رہے۔ اتنا خیال کرنا ہوگا کہ یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا محلے دار ہے، یہ میرے محلے میں رہتا ہے، تو اس کا احترام کرنا میرے اسلام نے مجھے سکھایا ہے کہ بطور انسان اس کا احترام کرنا۔ جب یہ قدر ہمارے اندر آ جائے گی تو بین المذاہب اتحاد کی فضا پیدا ہوگی کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے مسلک کا، مذہب کا خیال کرتے ہیں۔ اب رہے گی بات کہ ہم نے کافروں کو مسلمان کیسے کرنا ہے، تو ہم ان کے ساتھ اچھا تعلق برتاؤ کریں گے تو وہ متاثر ہو کر ہماری طرف آئیں گے۔ جب ہم ان کا خیال اور احترام نہیں کریں گے تو وہ ہماری تعلیمات کو دیکھ کر ہماری طرف تو کبھی نہیں آئیں گے۔ یہ بنیادی تصور ہے، اور اسی پر قرآن کی نص ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ جبر نہیں ہے، زبردستی مسلمان کرنا یہ مسلمانیت کا قانون نہیں ہے۔ یہ تو بین المذاہب کی بات ہو گئی، اس پر بات آگے کرتے رہیں گے، مگر اس پر اتنا سا۔ اب آ جاتی ہے بین المسالک، تیسری بات، بین المسالک اتحاد کیسا ہوگا؟ اس کا فارمولہ بھی وہی ہے جو بین المذاہب کا ہے، یعنی کہ کوئی مذہب چھوڑ کر ایک دوسرے کے اندر ضم نہیں ہو جائے گی، کافر مسلمان سارے نہیں اور مسلمان سارے اس طرف نہیں۔ کیا ہوگا؟ یہاں بھی اصول یہ ہوگا کہ کوئی سنی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی دیوبند ہے، وہ اپنے اپنے مسلک پر قائم رہے، مسلک مت چھوڑے، مسلک مت چھوڑے، وہ اپنے مسلک پر رہے۔ کیوں کہ مسلک پر قائم رہنے میں ان کی بقا ہے، مسلک میں قائم رہنے میں ان کی بقا ہے۔ مسلک اپنا اپنا قائم رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی قدروں کا احترام کریں، یہ وحدت ہوگی۔ اب ایک اگلی بات سمجھ لیں، یہ بات توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے، کوئی اگر اہل سنت ہے، سنی کہلاتا ہے، تو سنی ایک سکول آف تھاٹ ہے، یعنی کہ ایک نظریہ، ایک سوچ ہے، ایک علمی اختلاف کی بنیاد پر ایک شخص کو ماننے والے لوگ ہیں، ایک شخص کو ماننے والے لوگ۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ یہ ساری بات اگلی سمجھ آ جائے۔ مثال کے طور پر میں کسی ایسے سکول میں پڑھتا ہوں جس کا ایک یونیفارم ہے سکول کا، اس کی پینٹ شرٹ، پینٹ اس کی خاکی کلر کی ہے اور شرٹ اس کی بلو کلر کی ہے، سر پہ کیپ ہے وہ سرخ رنگ کی ہے۔ یہ ایک یونیفارم ہے ایک سکول کا، بات سمجھ آئے۔
ایک سکول ہے اس کا یونیفارم ہے سفید شلوار قمیض اور سر پہ ٹوپی، سفید ٹوپی۔ ایک سکول ایسا ہے، ایک دارالعلوم یا ایک مدرسہ ایسا ہے جس کا یونیفارم ہے سر پہ پگڑی باندھنا، ایک لمبا جبہ پہننا، سفید ہو یا کوئی بھی ہو۔ یہ مختلف سکولوں کے یونیفارم۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سکولوں کے یونیفارم رکھے کیوں جاتے ہیں، بنائے کیوں جاتے ہیں؟ سکولوں کے یونیفارم کیوں بنائے جاتے ہیں؟ کچھ گورنمنٹ سکولوں کے یونیفارم ہیں، ان کے اوپر جرسی گرے کلر کی ہوگی، گرین کلر کی ہوگی، ریڈ کلر کی ہوگی، کچھ ہوگی۔ یہ سارے یونیفارم اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ تاکہ بازار اور گلی محلہ شہر کے اندر آتے جاتے پتہ چلے کہ یہ یونیفارم فلاں سکول کا ہے۔ اس کے مقاصد میں پہلا بڑا مقصد یہ ہے کہ پبلسٹی ہو، مشہوری ہو، لوگ جانیں کہ یہ فلاں سکول ہے، یہ فلاں سکول۔ اب اس سکول سے پڑھنے والے طلباء سارے ایک قسم کا یونیفارم پہنیں گے، ایک قسم کا لباس پہنیں گے۔ جب ایک قسم کا وہ لباس سارے لوگ پہنیں گے تو اس لباس سے پتہ چلے گا کہ فلاں سکول، فوراً بس۔ اب اس سکول کے اندر کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ جو یونیفارم والے لوگ ہیں ان کی نظریہ بھی الگ ہے، ان کا پڑھانے کا طریق الگ ہو سکتا ہے، مگر نصاب بھی الگ ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یونیفارم صرف الگ ہے، پڑھایا کیا جا رہا ہے وہی نصاب جو سارے سکولوں کے اندر پڑھایا جا رہا ہے۔ مقاصد کیا ہے؟ اب پڑھانے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، پڑھانے کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے۔ کوئی الجبرے کا اصول کسی اور انداز سے سکھائے گا، کوئی میتھمیٹکس کا اصول کسی اور انداز سے سکھائے گا، مگر مقصد یہ ہے کہ سوال حل کرنا، مقصد ہے فزکس کا اصول حل کرنا، مقصد ہے میتھ کا جو نظام ہے اس کو حل کرنا، ریاضی حل کرنا، مقصد حل کرنا۔ طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے، مگر یونیفارم بنائے جاتے ہیں سکولوں کی شناخت کے لیے کہ پہچان ہو جائے، پہچان ہو جائے۔ بلا تشبیہ بلا مثال جب اس سکول کے لوگ پڑھ کر کے نکلیں گے، ان کے ساتھ ایک سکول کے اندر طالب علم 5 سال 10 سال پڑھتا ہے، نرسری سے لے کر میٹرک تک پڑھتا ہے، اس کے ساتھ ایک لامحالہ ایک فطرتی عمل ہے کہ ایک پیار محبت کا رشتہ جڑ جائے گا، انس کا تعلق جڑ جائے گا۔ وہ جب بھی اپنی پہچان کہیں بیان کرے گا تو وہ کہے گا کہ میں فلاں سکول کا پڑھا ہوا ہوں، میں اسوفین سکول کا پڑھا ہوا ہوں، اسوفا ماڈل سکول کا پڑھا ہوا ہوں، منہاج ماڈل سکول کا پڑھا ہوا ہوں، میں فلاں کا پڑھا ہوا ہوں۔ وہ اپنا تعارف کرائے گا کہ میں اس سکول کا فارغ ہوں، میں اس سکول سے میرا تعلق ہے، وہاں میں پڑھتا رہا ہوں، وہ میرا مادر علمی ہے، میں نے وہاں سے علم حاصل کیا، وہ اپنی شناخت بیان کرے گا۔ ایک محبت کا رشتہ، محبت کا رشتہ قائم ہونا اور چیز ہے، اس کے نظریے کو لے کر کے اصل سوچ کے اوپر غالب کر دینا، یہ انتشار اور فرقے کا سبب بنے گا، یہ انتشار اور فرقے کا۔ کیوں کہ اسوفا دیگر ماڈل سکول جتنے بھی ہیں، منہاج ماڈل سکول جتنے بھی ہیں، ان سب کا بنیادی تصور کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے روشناس کرنا، مرکز ایک ہے، مرکز ایک۔ اب اس سے اگلی بات بین، اسی طرح سلسلہ نقش بند کا اپنا ایک مزاج ہے، ان کے عقیدت مند متوسلین ایک خاص قسم کی سر پہ ٹوپی پہنتے، وہ ایک شناخت بنتے۔ سیال شریف کے تعلق والے رکھنے والے ایک خاص قسم کی مخصوص ٹوپی پہنیں گے، اس کے اوپر سرخ رنگ کی ایک داری دار لائن سی لگی ہوئی ہوگی وائٹ کلر کی ٹوپی کے اوپر، اس سے دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سیالوی مرید ہے، یہ سیال شریف والوں کے مرید ہے۔ مختلف سلاسل کے، قادریہ سلسلہ ہے، چشتیہ سلسلہ ہے، مختلف سلاسل۔ اب ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان سے جن کا تعلق، جس نسبت سے وہ بیعت ہوئے، جن سے ان کا تعلق جڑا، اس تعلق والے لوگ بزرگ جو تھے وہ یہ ٹوپی پہنتے تھے تو آگے محبت میں وہ سارے پہننے لگے۔
نہ یہ شریعت کے اندر جبرن کوئی لازم ہے، ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، کوئی تعلق نہیں اس کا اسلام کے ساتھ اور شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق، یہ صرف اور صرف محبت، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جب ہم اس چیز کو یہ کہیں گے کہ جو سر پہ سیالوی ٹوپی پہنتا ہے اور سرخ داری دار والی لائن والی ٹوپی نہیں پہنتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ انتشار ہے، یہ فرقہ، یہ کیا ہے؟ یہ فرقہ ہے۔ اس انتشار اور فرقے سے اسلام نے منع کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اس انتشار سے منع کیا۔ یہ فرقہ ہے جو جس حال میں جو پہن لیتا ہے وہ محبت کے درجے میں ہے، مستحب کے درجے میں ہے، وہ پیار کے درجے میں ہے، اسلام کی تعلیمات پر اس کو غالب کر دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ سے لوگ اپنے آپ کو بریلویت سے منسوب کرتے ہیں، تو اہل سنت کا اور شریعت کا اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ بریلوی ایک گاؤں تھا، دیوبند ایک گاؤں تھا، وہ دیوبند گاؤں کے اندر بنا تو دیوبند بن گیا، وہ بریلی کے اندر دارالعلوم بنا تو بریلی بن گیا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ بریلوی کبھی نہیں لکھوایا تھا، وہ قادری سلسلے کے بیت تھے، وہ قادری تھے، بریلوی کہیں سے نہیں لکھایا۔ بریلوی ہم نے اس نسبت کے ساتھ جانا کہ بریلی مدرسے کے ساتھ جن کا تعلق تھا دارالعلوم کے ساتھ، وہاں کے جو فارغ التحصیل تھے انہوں نے بریلوی اپنے آپ کو کہلوانا شروع کر دیا، اور جو دیوبند کے تھے انہوں نے دیوبند کہلوانا شروع کر دیا۔ اب ایک مدرسہ سہارنپور کا بھی ہے، ایک مدرسہ یوپی سہارنپور کا بھی ہے، اب اس مدرسے کے طالب علم سہارنپوری کہلواتے ہیں اپنے آپ کو، اور ایک مدرسہ کانپور میں بھی تھا، حالانکہ سہارنپور والے سکول آف تھاٹ وہ بھی دیوبند ہے، کانپور والے وہ بھی دیوبند سکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، مگر وہ سہارنپوری کہلاتے ہیں، وہ کانپوری کہلاتے ہیں، وہ کانپوری کہلاتے ہیں۔ پھر ایک اور بھی مدرسہ تھا، الغرض وہ جس شہر سے منسوب تھے وہ اس شہر سے تعلق رکھ لے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہوئی، ہم نے کہا کہ جو دیوبند کے اندر دارالعلوم کے دیوبند کے اندر پڑھا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو بریلی کا دارالعلوم کے اندر پڑھا ہے وہ کافر ہے، اور جو دارالعلوم بریلی کے اندر پڑھا ہے وہ مسلمان ہے، جو دیوبند کے اندر پڑھا ہے وہ کافر ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنی سکول آف تھاٹ کو دوسرے کے اوپر جب غالب کرنا شروع کیا تو یہ تفرقہ اور انتشار تھا، یہ تفرقہ، اور قرآن کی نص قطعی سے یہ فرض کے درجے میں آتا ہے، جس طرح نماز فرض ہے اور اس کا انکار کفر ہے، اسی طرح تفرقہ ڈالنا کفر ہے، حرام ہے، اور اس پر چلنا بھی کفر کے درجے میں آتا ہے۔ ہم نے اس کو بڑا لائٹ سے لیتے ہیں، بڑا مائنر قسم کا نہیں، ہم اس کو بڑا ایزی فیل کرتے ہیں۔ امت کے اندر اس طرح کا انتشار پیدا کر دینا یہ حرام عمل ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مت ڈالو تفرقہ، حکمن ہے، امر کے درجے میں آتا ہے، اور امر نافذ العمل ہوتا ہے، ایسا امر جس کو اسٹریٹ فارورڈ بات کہی جائے کہ خاموش ہو جاؤ، منع ہو جاؤ، رک جاؤ، وہ امر کا درجہ، امر لازم حکم کے اندر آتا ہے، براہ راست حکم ہے امر کا۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، سورہ انفال، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، فرمایا کہ باز آ جاؤ اس عمل کے ساتھ، فرمایا جھگڑا مت کرو، جھگڑا مت کرو۔ اب اگلا ظلم یہ ہمارے ساتھ ہوا کہ دونوں سکول آف تھاٹ والے لوگ ایک ہی امام کے قائل ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ فقی امام ایک ہے،